بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ پروگرام صبح درخشاں کے ساتھ آپ کا میزبان اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، گزشتہ مہینہ جمادی الاول کا گزرا اور یہ مہینہ جمادی الثانی ہے اسلامی لحاظ سے۔ جمادی الثانی میں 3 جمادی الثانی ایک روایت کے مطابق یوم وصال ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، اور روایات بھی ہیں 13 جمادی الاول بھی ہے، اور ہمارے اہل سنت برادران کے ہاں ایک مضبوط روایت 3 رمضان کی بھی ہے۔ لیکن 20 جمادی الثانی آپ کی ولادت متفقہ ہے۔ تمام عالم اسلام کے سیرت نگار اور تاریخ نویس اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت 20 جمادی الثانی۔ تو گویا ہم یہ جمادی الثانی میں بہت سے پروگرام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر ہم نے کیے ہیں اور کریں گے، لیکن ناظرین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت، آپ کی ہستی اتنی بڑی اور عظیم ہستی ہے کہ پورا مہینہ مسلسل بھی پروگرامز کیے جائیں تو آپ کی سیرت کا اور آپ کے فضائل کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ رسول پاک کی بہت محبوب، بہت پیاری دختر، مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین یعصب الدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور حسنین کریمین علیہم السلام سردار جوانان جنت، آپ دونوں سردار، ان کی والدہ گرامی، اور اسلامی تعلیمات جس طریقے سے آپ سے آگے بڑھیں، گویا امام حسن حسین علیہ السلام کی تربیت اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی تربیت کے باعث، اور پھر احادیث اور پھر ائمہ اثنا عشر نے جو آپ کے مصحف سے اور آپ کی تعلیمات سے لیا، گویا جو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث ہے کہ حضرت کی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ نشست و برخاست میں سلام اللہ علیہ، اٹھنے بیٹھنے میں، بول چال میں رسول اللہ کی قریب ترین ہستی تھی، اور اسی لیے عالم اسلام ان کو معصومہ بھی کہتا ہے کہ رسول پاک کی ذات کا ٹکڑا اور حصہ تھیں، اور یہ بھی حدیث۔ تو ہم بہت سے پروگرام پیش کریں گے۔ آج فضیلت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پر جنرل بات ہوگی، جو خصوصی فضیلتیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو حاصل ہیں کائنات میں، رسول پاک ختم مرتبت مولا کائنات کے علاوہ پھر کسی کو حاصل نہیں۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا ڈاکٹر حسن عسکری نقوی صاحب موجود ہیں۔ آپ عالم دین ہیں، محقق ہیں، ریسرچر ہیں، اور حقائق دینی کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ کر بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہے، جناب مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب قبلہ۔ آپ بھی اہل بیت علیہم السلام کی اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت اور مودت میں گویا غرق ہیں، اور جب آپ بات کرتے ہیں تو محبت اہل بیت جھلکتی ہے۔ دونوں شخصیات شان شخصیات ہیں آج کے پروگرام کے لیے۔ جناب مولانا ڈاکٹر سید حسن عسکری نقوی صاحب، ابھی جو میں نے سرنامے میں کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کیے کہ جبینیں جھک جاتی ہیں، سر تسلیم ہو جاتا ہے، دل و نگاہ کی دنیا بدل جاتی ہے، قلب و روح میں خاص تعظیمی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جب حضرت سیدہ کا ہم نام لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ سید الانبیاء کسی ذات کے لیے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے، تمام کائنات پہ فرض ہے کہ ان کا احترام کریں۔ خالق کائنات نے 1,24,000 پیغمبروں میں سے 313 رسولوں کا انتخاب کیا جو ان میں ممتاز ہو گئے رسالت کی وجہ سے۔ 313 میں سے پھر 5 خالق کائنات نے اولو العزم رسول بنے جو ممتاز ہو گئے، پھر 5 میں خاتم الانبیاء سید الانبیاء کا انتخاب ہے۔ تو پوری کائنات کا احترام، یعنی مقام سید الانبیاء کیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پوری عالمین کے لیے رحمت۔ اور وہ ذات جب کسی کے احترام میں کھڑی ہو جائے تو پوری کائنات گویا ان کے احترام میں کھڑی، یعنی عالمین کھڑے ہو، عالمین کھڑے ہیں، یعنی اللہ کے انتخاب کے اندر انتخاب کے اندر انتخاب، اور جب آخری انتخاب کہ جس کے بعد کوئی انتخاب کا راستہ ہی نہیں بچا، ختم الانبیاء سید الانبیاء،
اس رسول کا انتخاب، اور وہ جب احترام میں کلما داخلت فاطمہ، یعنی کوئی ایک مرتبہ نہیں ہو گیا، اتفاقا نہیں ہو گیا، کلما داخلت فاطمہ، جب بھی داخل ہوئی ہیں سید آئی ہیں، عمر کی قید بھی نہیں ہے، قام الیہا رسول اللہ، اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے تھے۔ جس بی بی کے لیے اللہ کا رسول کھڑا ہو جائے، ان کے احترام کی انسان کیا بیان کیا کرے گا، انسان کی عجیب اس منظر کو بیان کیا ہے، کہتے ہیں عجیب منظر ہے، سین مسجد میں سب کو الجھن پڑی ہوئی ہے، یہ وہ گھڑی ہے کہ سانس حلقوں میں زندگی میں اڑی ہوئی ہے، تمام اصحاب دم بخود ہیں، نظر زمین میں گڑی ہوئی ہے مسند نشین زہرا، مگر نبوت کھڑی ہوئی ہے، کیا ہے دونوں جہاں میں حق نے کچھ اس طرح انتخاب اس کا کہ مرتضیٰ کے سوا نہیں ہے جہاں میں کوئی جواب اس کا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب جی، جناب ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی تمیدی گفتگو باندھی ہے، اور میرا خیال ہے اس سے بڑی فضیلت تو کائنات میں نہیں ہو سکتی کہ ختمی مرتبت یہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ ہم جب یہ کرتے ہیں با محاورہ ترجمہ جگر کا ٹکڑا ہے، تو وہ بھی ذات کا ہی ٹکڑا ہوا، لیکن الفاظ تو ہیں کہ میرا ٹکڑا ہے، اور پھر ان کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں بڑی بڑی عظیم ہستی ہیں، لیکن ہمیں تاریخ میں کہیں نہیں ملتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ رسول پاک کسی کے لیے کھڑے ہوئے ہوں، آگے بڑھے ہوں، ہاتھ چوما ہو اور ان کو پھر اپنی مسند پر بٹھایا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسب معمول آپ کا ایک انتہائی عصر حاضر سے معنون بالکل متعلق ایک عنوان ہے، شدید ضرورت ہے اس دور کی، سیدہ کائنات بی بی پاک سلام اللہ علیہا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی جانے والی محبتوں کا ذکر ہے یہاں پر۔ بے شک تھوڑی سی دیر کے لیے ہم اگر اس انوائرمنٹ کو دیکھ لیں، اس ماحول کو دیکھ لیں، اس میں بیٹی کے ساتھ سلوک کیا ہوتا تھا، صحیح، زندہ درگور کر دینا، دفنا دینا، پھر حقوق نہ دینا، پھر اس طرح کی ہمارے سامنے چیزیں نظر آتی ہیں۔ رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شہزادی سیدہ کائنات کی دنیا میں آمد ہوئی، آقا حضور نے شروع دن سے جن محبتوں سے نوازا، اور یہ محبتیں پھر تربیت کا حصہ بنتی رہیں اور پھر ظہور پذیر بھی ہوتی رہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں اکثر اس بات پر توجہ دلاتا ہوں کہ کوئی کس کا کمایا ہوا، کوئی کس کے گھر سے تناول کرتا ہے تو عروج پاتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اس کی زندگی میں، اس کی جان میں قوت توانائی آتی ہے، روحانی پہلو سے ہٹ کے روحانی فیوض و برکات اس نورانی گرانے کی وہ وراء الورا ہیں اور وہ بلند ہیں، لیکن ظاہری طور پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر میں پرورش پانا، علم ادب کے انداز میں وہاں سے تربیت پانا، پھر رسول رحمت کا اس محبت سے نوازنا، یہ آج ہمارے لیے بھی سبق ہے اس معاشرے میں بیٹیوں کے حوالے سے، بالخصوص جنہیں اللہ نے بیٹیاں عطا کی، عملی طور پر بیٹیوں سے حضور کی سنت سمجھ کر محبت کی جائے، اور آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ادب کیا، پھر یہ ادب آگے ہمیں زندگی میں نظر بھی آتا ہے، اور ایک ہوتا ہے صرف کہنا اور ایک ہوتا ہے عمل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ امام الانبیاء کا عمل جس کا حضرت نے ذکر فرمایا، آپ نے بھی اس کا اشارہ کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس محبت کا اظہار بھی کیا، جیسے سیاہ ستہ میں مستند روایات بہت سی موجود ہیں، ان میں سے ایک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہاں عورتوں میں سے سب سے محبوب ترین ہستی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، یہ تو اور مردوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، مردوں میں سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ احب کے الفاظ ہیں، بالکل سے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جس عنوان کو لے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب اور تعلیم ہے، بے شک آج بھی اسے عام ہونا چاہیے۔ اور سیدہ نے جب یہ ماحول دیکھا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے، تو آپ نے علل اعلان فرمایا
میں نے سیدہ فاطمہ زہرا سے افضل ان کے بابا کے سوا کسی کو نہیں دیکھا. واہ واہ آپ کا عنوان واہ فضیلت کے حوالے سے فضیلت سے ہے، یعنی فضیلت کس انداز سے بیان فرمائی. اگر ہم قرآنی تناظر میں جائیں تو آپ نے تو وہ جسم کا ٹکڑا کہا نا، تو یہ بھی ایک حدیث ہے. لیکن ہم اگر آیات کی طرف جائیں تو نساءنا کا انداز جو ہے نا آیت مباہلہ کے اندر بے شک سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت کی فضیلت کو بیان کرتا ہے. یہ بڑا وسیع عنوان ہے سیدہ کائنات کے ہاں سے. تو ہمیں ہر دور کے حوالے سے، میں آج بھی ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا جس میں میرے سامنے باب یہ تھا کہ آج ہر عورت کی ضرورت ہے سیدہ کائنات کی ذات. کوئی شک کوئی وہ جس پہلو میں جہاں پہ ہے، اگر وہ بیٹی ہے، اس وقت آپ جانتے ہیں کہ میرا شعبہ کریکلم ڈیولپمنٹ ہے، نصاب ساز جی جی تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں لیک ہے. جو کمی ہے اس کمی کو ہمیں علل اعلان اظہار بھی کرنا چاہیے، وہ شعرا نہیں چاہیے، وہ پوری بھی ہو جائے. اس کا اپنی سطح پر کام ہونا چاہیے کہ ہم سیدہ کائنات کی ہستی کو کتنا پڑھاتے ہیں. اگر ان کا اچھا ایز کمپیئر عابدی صاحب سوسائٹی میں ایشوز دیکھیں، مسائل دیکھیں، آپ جوڈیشری کے دیکھ لیں، فیملی کورٹس کے اندر دیکھ لیں، آپ اس کے علاوہ دیگر مسائل دیکھ لیں جو بھی ہوں، معاشرتی سطح کے ہوں، گھریلو سطح کے، آئلی زندگی کے اندر ایک گھر کی چار دیواری کے ہوں، اور ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اگر یہ سوچیں، یا میں یہ تجزیہ کرتا ہوں کہ یہاں پر سب سے بڑی وجہ کیا ہے، مجھے صرف ایک نظر آتی ہے کہ سیدہ کائنات کی ذات والا صفات سے عملی مزدوری. اور اس میں قبلہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت، وہ گھر کے حوالے سے ہو، باہر کے حوالے سے ہو، معاشرے میں کنڈکٹ کے حوالے سے ہو، گھر میں کنڈکٹ کے حوالے سے ہو، وہ ہم محفوظ ہے اور ہمارے سامنے ہے. قبلہ اس پر تو انشاءاللہ ہم پورا ماہ یہ گفتگو کرتے رہیں گے. اور آج کیونکہ فضیلت قرآن و سنت سے ہمارا موضوع ہے، قرآن میں جو جا بجا، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سب سے پہلے قرآن کی بات کیجیے. بات بھی صحیح ہے، رسول پاک نے فرمایا تھا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی طرف اہل بیت. تو یقیناً قرآن کو اولویت دینی چاہیے اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ساتھ. تو اگر قرآن کی بات کریں تو اہل بیت علیہم السلام اور خاص طور پہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلتوں سے تو قرآن بھرا پڑا ہے. ہم چاہ رہے ہیں آپ سے بھی، مولانا سے بھی چند جو آیات اور چند فضیلتیں سنیں. دیکھیں، جب طہارت کی بات آتی ہے تو قرآن مجید گواہی دیتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سبحان اللہ. حضرت مریم علیہ السلام کی بھی طہارت کی ہے، طہرا کے وصطفیٰ کے آپ کو پاک کیا، ایک دفعہ ہے ان کی طہارت کا ذکر. جب سید طاہرہ کی طہارت کا بات آتی ہے تو خالق کائنات دو دفعہ بیان تھا، جو طہرکم تطہیرا، طہارت کا 2 مرتبہ ذکر آتا ہے. اور انما کلمہ حصر لگا کے یرید اللہ ارادہ الہی ہے کہ ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. ارادہ الہی ہو اور طہارت ہو رہی ہو، اور طہارت بھی سید طاہرہ کی بیان ہو رہی ہو، تو طہارت کس کمال کی ہوگی اور کس مقام کی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سید طاہرہ 3 روزے رکھتی ہیں، 3 روزے ہیں، اور 3 روزوں میں یعنی مسکین کو دے دیتی ہیں، فقیر کو. ذہن میں آتا ہے بھی یہ کیا ہے، یتیم مسکین، مقصد ہے بی پاک دوبارہ پکا لیتی ہیں. بھوکا کیوں روزہ رکھا کہ 3 دن کے بعد اتنی کمزوری ہے کہ سید الانبیاء کی جب نگاہ پڑی تو جسم اطہر جس طرح کپ کپی تاری ہوتی ہے مسلح عبادت پر، یہ کیفیت تھی. تو وجہ کیا تھی؟ اس گھرانے نے ہر فضیلت میں معاشرے کے لیے قیامت تک کے لیے سبق ملتا ہے. تو یعنی گھر میں اس ٹائم اناج وغیرہ نہیں تھا. جب منت نظر پوری کرنے کا موقع ملا جناب حسنین السلام اللہ علیہما کے روزے کی، تو علی علیہ السلام جا کے لے کے آئے، غلہ لے کے آئے، گندم لے کے آئے، اور ساتھ کاٹنے کے لیے اون لے کے آئے. بی پاک نے کیا کیا؟ اور سب آپ نے سب سے پہلے تو انما یرید اللہ کی، یعنی اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت اور وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے رشت کو دور رکھے. یہ بڑی بنیادی آیت ہے. اس کے بعد اب آپ دوسری اور پھر انشاءاللہ تیسری بھی آئی. وقفے کے بعد یہ جو آیت ہے اس کے حوالے سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آتے ہیں. ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلت
قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ماہ جمادی الثانی، جس میں ایک روایت کے مطابق آپ کا وصال 3 جمادی الثانی کو اور 20 جمادی الثانی کو پوری دنیا میں متفق علیہ آپ کی ولادت منائی جاتی ہے، اور نساء عالم یعنی خواتین عالم کے لیے اس سے بڑا دن اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو کائنات کی با فضیلت ترین خاتون ہیں ان کا یوم منایا جائے اور ان کی سیرت سے استفادہ کیا جائے۔ ہمارے اسکالرز نے وقفے سے قبل بتایا کہ خواتین کے مسائل آج فی زمانہ جن کرائسس کا شکار ہیں، سیرت سیدہ موجود ہے اس کے حل کے لیے۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا ڈاکٹر حسن عسکری صاحب موجود ہیں، جناب مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب۔ قرآن و حدیث سے تو آپ نے ایک آیت تطہیر اور اس کے بعد اب آپ وہ غالباً سورہ رحر کی آیات کی بات کر رہے تھے جو سیدہ کی شان میں اتری۔ ایک پورا کردار بھی پیش کیا ہے، ایک یعنی لیسن بھی موجود ہے، فضیلت بھی موجود ہے، عبادت بھی، نظر پوری ہو رہی ہے۔ اب کیا کیا بی پاک نے سارا دن، اور کام بھی ہوتے تھے، عبادت بھی مسلسل ہے، اور بچوں کا خیال رکھنا ہے، گھر کا خیال رکھنا ہے، پھر بی اس میں سے ٹائم نکال کے وہ مزدوری کرتی تھی، یعنی 1/3 پہلے اس کو اون کو الگ کیا، اس کو کاتا، پھر 1/3 صرف گلا نکالا جس پہ حق ہو گیا کیونکہ مزدوری 1/3 کی ہوئی ہے، پھر اس کو پکایا۔ اب دوسرا اس لیے دوبارہ نہیں پکایا کیونکہ اس پہ تو اب مزدوری کریں گی تو دوبارہ اس کو پکائیں گی۔ ساری سورہ بی کی گرد گھوم رہی ہے۔ پھر اگلے دن اسی طرح ہوا، پھر 1/3، پھر ساحل آ گیا، پھر 1/3، پھر ساحل آ گیا۔ 3 دن کے اس بھوک کے ساتھ روزہ افطار کیا ہے اس کے ساتھ۔ تو سید الانبیاء کی جب نگاہ پڑی تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر خالق جو کچھ تھا وہ تھوڑا بہت وہ بھی اٹھا کے ساحل کو دے دیا، جو جتنا مزدوری کی اتنا غلہ لیا، اتنے غلے کی روٹیاں پکائیں، وہ ساحل کو دے دیا۔ پھر اگلے کا انتظار کیا بھائی مزدوری ہوگی تو، یعنی یہ سبق دیا ہے کہ حق آپ کا تب ہوتا ہے کہ جب آپ کام کر لیتے ہیں، یہ سبق دیا۔ پھر خالق کائنات نے بھی کیا، یعنی وہ شکریہ کہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ شکر ہم نہیں کہتے، ہم تو آپ کے لیے کر نہیں رہے نا، ہم جس کے لیے کر رہے ہیں۔ تو خالق کائنات نے بھی ایک پھر سلسلہ بیان کر دیا، وجزاؤہم بما صبروا جنۃ حریرا متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا ودانیۃ علیہم ظلالھا وذللت قطوفہا تذلیلا ویطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب کانت قواریر قواریر من فضۃ قدروا تقدیرا ویسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا عینا فیہا تسمی سلسبیلا ویطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا حسورا واذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق حلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طہورا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ یعنی خالق کائنات نے جنت کی نعمتوں میں سے بھی چنی ہوئی نعمتیں، کمال نعمتوں کا تذکرہ کر کے فرماتے ہیں یہ آپ کے ھذا کان لکم جزاء، یہ تمہارے بدلہ ہے، وکانا سعیکم مشکورا، پورا بدلہ نہیں ہے، تمہاری کوشش اس قابل ہے کہ خالق اس کا شکر ادا کر رہا ہے۔ کانا سعیکم مشکورا، یہ جملہ، یہ آیت، یہ حصہ کہ اہل بیت کا یعنی 3 روزوں کے بدلے میں ایک سورہ نازل ہو جانا اور پھر اتنی فضیلتیں بیان کر کے، ایکچولی پوری رہتی انسانیت کے لیے ایک سبق ہے نا، اگر انسانیت حاصل کرے کہ جب انسانیت مصیبت میں ہو تو باقی انسانیت کا کیا اسوہ ہونا چاہیے کہ اپنا سب کچھ اٹھا کے ضرورت مند انسانیت کو دے دے۔ اگر ہم اس اسوے کو اپنائیں تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ، کوئی مصیبت، رزق کسب حلال کا درس بھی موجود ہے، رزق کمانے محنت۔ جناب مفتی محمد ذاکر صاحب قبلہ، فضیلت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ قرآن و سنت سے، اب آپ نے پہلے ذکر بھی کیا کہ آیہ مباہلہ، اور اس میں گنجائش بہت تھی کیونکہ نساء انا کا ذکر ہے، جمع کا صیغہ ہے، اور بھی خواتین آ سکتی تھیں، لیکن کیونکہ حضرت زہرا کا کردار ہر ایک کے لیے مکمل ہے، خواہ وہ بیٹی ہو، خواہ وہ زوجہ ہو، ایک خاتون خانہ ہو، یا جس وقت باہر نکل کے جہاد کرنا ہو تو اس وقت بھی حضرت زہرا کی سیرت موجود ہے، ایک مکمل نمونہ تھی، لہٰذا ایک ہی مکمل باعصمت باسعادت خاتون کافی تھی اسلام کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اس وقت۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور آیت کی تفسیر میں اہل سنت کے ہاں مستند تفاسیر، میرے خیال میں اس پر تو تمام مکاتب کی تفاسیر میں متفق ہیں کہ سیدہ کائنات بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
ساتھ ہیں۔ اس آیہ بینہ میں اسلام کی حقانیت بھی ہے۔ اچھا، اس کا ایک پہلو میں سیدہ کائنات کے حوالے سے ذکر کرنا چاہوں گا، جس کا اشد ضرورت ہے موجودہ دور میں، جہاں پہ ہم اسلام کے محسنوں کی بات کریں، اسلام کے راستے میں قربانیاں دینے والوں کی بات کریں، وہاں پر سیدہ کائنات کا ایک خاص نمایاں وصف اور آپ کی ہستی ہمیں نظر آتی ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات کی ترتیب متعدد آیات ہیں، آپ محبت لے کر پڑھیں تو آپ کو قرآن مجید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کو بہت احسن انداز میں بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں نے آج جب اس عنوان پر کتابوں کی طرف پڑھا تو مجھے آیات کی روشنی میں سورہ کوثر کی طرف توجہ گئی۔ واہ، ظاہر ہے وہ کہ پرانی فضیلت کا باب ہے اور قرآن مجید ہے، اور یہ وہ فضیلت ہے یا یہ وہ عظمت ہے، یہ کسی اور کو میسر نہیں آئی۔ بے شک یعنی اصول ہے اور ایک سلسلہ چلتا آیا کہ اولاد بیٹوں سے چلتی ہے، بے شک بے شک۔ اور موقع ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، تو کہنے والوں نے کہہ دیا باترا محمد اللیلہ، اعوذ باللہ، آج کے اولاد ختم ہو گئی، اور یہ طرح طرح کے خیالات اور کلمات کہنا شروع ہو گئے کہ اب جو ہے دین ترقی نہیں کرے گا، کیا ہے کہ اولاد کے ذریعے سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت اور شان سیدہ بی بی پاک کے ذریعے سے دکھائی بے شک۔ کہ خالق نے انا اعطیناک الکوثر، واہ، سبحان اللہ۔ نسل اور اولاد کی کثرت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ سیدہ کائنات کی اولاد جو، اچھا یہ اس دور تک نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایگزسٹ کرتی ہے سیدہ کی فضیلت ہر دور کے لیے، صبح قیامت تک آخری امام مہدی علیہ السلام ظہور پذیر ہوں گے، اور آپ بھی اہل بیت باطل کے خلاف علم جہاد بلند کریں گے۔ توجہ طلب امر یہ ہے کہ ہماری بقا اسی میں ہے، ہماری دنیا و آخرت کی عزت اسی میں ہے کہ ہم سیدہ بی بی پاک کی اولاد کے ساتھ وفا کریں، کیا بات۔ اور ان کے دیے ہوئے نظام اور ان کے دیے ہوئے طرز پر عمل کریں گے۔ تو سیدہ کائنات کی ہستی صبر، شکر، شجاعت، توکل، آپ بھلائی، اخلاق حسنہ، اعتقاد، کسی بھی فضیلت کے اعتبار سے کوئی بھی حوالہ اٹھاتے ہیں آپ کو سیدہ کائنات کی ذات میں وہ جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو سیدہ کائنات کی ہستی، قرآن مجید کی آیات کا میں نے حوالہ دے دیا، 2 آیات۔ پھر بات ادھر ہی جاتی ہے عبدی صاحب کہ ہمیں ترغیب دی گئی ہے اس محبت کی، اس عشق کی، اہل بیت کے ساتھ وابستگی کی۔ یہ آیت مودت جو ہے بہت مشہور آیات ہیں، قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور حدیث میں یا تفاسیر میں یہ بالکل عیاں کر دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہیں حضرت علی، حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا، حضرت حسنین کریمین، اے اللہ ان کی مودت فرض کر دی گئی ہے۔ سوال تو تھا من قرابت هؤلاء الذین وجبت علینا مودت، قال علی و فاطمۃ وابناہما۔ سبحان اللہ۔ اس مودت کے اپنے تقاضے ہیں۔ آج اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے وساطت سے پوری دنیا تک یہ پیغام جا سکتا ہے اور پہنچانا بھی جاتا ہے۔ زبان سے نعرے بہت آسان کام ہے، ہم نے زبانی طور پر بہت کچھ کر لیا۔ ہماری بیٹی کی سیرت سے سیدہ کائنات کی ذات نظر آنی چاہیے، بالکل صحیح۔ ہمارے گھر میں موجود زوجہ کی سیرت سے سیدہ کائنات کی ذات عملی طور پر نظر آنی۔ یہ جو آپ فرما رہے ہیں فضیلت کو حقیقی معنی میں درک کرنا اور اس کو سمجھنا، یہی ہے کہ جب ہم فضیلت سمجھ رہے ہیں تو ماں باپ کا یہ فرض بن جاتا ہے کہ وہ اب اپنی اولاد کی تربیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کے مطابق کریں، اور وہ صرف بیٹی کی نہیں بیٹوں کی بھی، کیونکہ حضرت زہرا نے تو بیٹوں کی بھی تربیت کی۔ جناب مولانا ڈاکٹر حسن عسکری نقوی صاحب، قرآن پاک کی ہمارا پروگرام کا عنوان تو فضیلت زہرا قرآن و احادیث سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہے، لیکن اب ایک کے بعد ایک آیت نکلتی چلی جا رہی ہے، اور ابھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں پروگرام میں۔ ابھی آیا مودہ اور آئے مودت پیش کی جناب مفتی صاحب نے، اس میں بھی مرکزی شخصیت حضرت زہرا کی بنتی ہیں کہ حضرت زہرا ہیں، ان کے باپ ہیں، ان کے
شوہر ہیں ان کے بیٹے ہیں رسول اللہ نے. مفتی صاحب کو میں خراج تحسین پیش کروں گا. کتنی واضح حدیث بتاتی کہ پوچھا کہ قربا کون ہے، پھر 5 کا نام دیا. 5 بھی آلے کے سامنے دیکھیں نا جی، طریقہ کار ہے. چھوٹے کا تعارف بڑے کے ذریعے کرایا جاتا ہے، بھی یہ فلاں کی بیٹا ہے یا فلاں کی بیٹی ہے، بڑے آدمی کے، معروف آدمی. کسا کے نیچے پہ تو ایسے معروف ہستی ہیں جو زمینوں میں بھی معروف ہیں، آسمان پہ بھی معروف ہیں. سید الانبیاء کی ہستی. اب اللہ تعالیٰ سے ملائکہ پوچھتے ہیں کون ہے آل کسا کے نیچے، کہ آپ اتنا اس انداز میں اتنے قصیدے پڑھ رہے ہیں. بڑا خوبصورت اس کو جب کسا کے سائے میں کون ہیں جو خدا قصیدہ سنا رہا ہے. یہ فاطمہ ہے، یہ ان کا بابا خدا تعارف کرا رہا ہے. یہ ان کے بیٹے، یہ ان کا شوہر ملائکہ کو بتا رہا ہے. بطول سے تعارف کرا کے سب کو بتا رہا ہے. بس اہل بیت نبی وہی ہیں جو 5 تن میں شمار ہوں گے، وہ اہل بیت رسول ہیں جو بطول کے رشتہ دار ہوں گے. واہ واہ، غریب انداز میں بتایا ہے جی. یعنی سید الانبیاء موجود ہیں تو بتانا چاہیے کہ یہ رسول خدا کی بیٹی ہیں. کتنا بڑا تعارف ہوتا. لیکن خالق کائنات ملائکہ کے جواب میں کیا فرماتے؟ ہم فاطمہ، تو یہ فاطمہ ہیں، وہ ابوہا، ان کے ابو ہیں، وہ بالوہا، اور ان کے شوہر ہیں، وہ بنوہا، اور ان کے بیٹے ہیں. حقیقتاً یہ وہ آپ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے جو حدیث قصہ کے طور پر جو ہے وہ لی گئی ہے، اس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. تو یعنی اس انداز میں یعنی کائنات کی معروف ہستیوں کا تعارف سیدہ طاہرہ کے ذریعے کرا کے بتا رہا ہے خالق کائنات کہ مقام سیدہ کیا ہے، مرتبہ سیدہ کیا ہے. انفرادیت جو ہے نا جی، اللہ تعالیٰ نے تھیوری کائنات میں اکیلی نہیں بھیجی، کردار اکیلے بھیجے ہیں. یعنی انبیاء کرام آئے ہیں بغیر کتب کے، یعنی کتابیں نہیں ہیں بغیر انبیاء کرام کے. تو پریکٹیکل کردار خالق کائنات نے اس کو مقدم کیا ہے. جو آپ نے کتنی خوبصورت بات کی کہ کتاب کے ساتھ نبی ہیں، لیکن بہت سے نبی ہیں لیکن کتاب نہیں. تو یہ اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے کہ کتابیں تو پہلے آ چکی نا، انہیں کہ کرداروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کرداروں کی ضرورت ہے، پریکٹیکل. یعنی خالق کائنات نے کردار پہلے بھیجا ہے. اچھا، کردار کے بغیر تھیوری نہیں بھیجی. اب سید الانبیاء پہ آ کے انتہا ہو رہی تھی. تمام یعنی ادیان کا، تمام دین کے تکمیل ہو رہی تھی. تو تکمیل کے لیے تھیوری تو کمال کیا. یہ قرآن جیسی کتاب کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا جس کی خالق کائنات خود حفاظت کرے. قرآن یعنی جس میں دائیں سے بائیں کہیں سے باطل آئی نہ سکے، جس کی ایک حرف اور زبر زیر میں کوئی تحریف ممکن ہی نہ ہو سکے. تو قرآن تو ممکن ہی نہیں کہ اس کا کوئی مقابلہ، کوئی اس کے اندر باطل آ سکے. تو مکمل تھیوری ہے، پریکٹیکل کی ضرورت تھی. یہاں تکمیل ہو رہی ہے. اس کے بعد نہ کوئی ایسا کردار آنا ہے، نہ ایسی تھیوری آنی ہے. تو تھیوری کو کردار چاہیے پریکٹیکل. سید الانبیاء کیوں صرف سید طاہرہ کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ وجہ ہے، تکمیل نبوت کا ذریعہ ہے. نبی پاک نے تھیوری بتائی خواتین کے لیے، زوجوں کو کیسے ہونا چاہیے، بیٹی کو کیسے ہونا چاہیے، لیکن کردار نہیں نبی پاک دکھا سکتے. بالکل صحیح. مرد ایک عورت کا کردار نہیں پیش کر سکتا. تو نبی بتاتے گئے کہ زوجہ کیسے ہونی چاہیے. فاطمہ دکھاتی گئی کہ زوجہ کیسی ہونی چاہیے. نبی بتاتے گئے کہ بیٹی کیسی ہونی چاہیے. فاطمہ دکھاتی گئی کہ بیٹی کیسی بیٹی ہوتی ہے. تو کمال آئے جہاں بھی. علامہ نے ایسے نہیں کہا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از دو نسبت حضرت زہرا، کہ رحم عالمین کے لیے جو رحمت ہو تو البنت رحمت لابیہا. کیا بات ہے. بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے. جو عالمین کے لیے رحمت ہے ان کے لیے زہرا رحمت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر جب خندق ہم دیکھتے ہیں برز الایمان کلو الی الکفر کل، کل کا کل ایمان کل کے پل کفر کی طرف جا رہا ہے. سبحان اللہ. اور زوجہ تو نصف الایمان لبالغ، زوجہ آدھا ایمان ہے. تو کمال ہے کہ کل ایمان کا آدھا ایمان سید زہرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمیں ایک وقفہ لینا ہے اور وقفے کے بعد انشاءاللہ سیرت و فضیلت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ قرآن و سنت کی روشنی میں. ناظرین، اس موضوع پر ابھی مزید گفتگو ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حضرت سیدہ طاہرہ راضیہ
مرضیہ محدثہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت پر پروگرام قرآن و سنت کی روشنی میں، اور ہم نے جیسے ذکر کیا کہ 20 جمادی الثانی آپ کے متفقہ طور پر تاریخ نویسوں اور سیرت نگاروں کے مطابق آپ کی ولادت کا یوم ہے، اور اس مہینے میں ہم بہت سے پروگرام شہادت کے حوالے سے بھی پیش کر چکے ہیں، وصال کے حوالے سے آپ کے، اور مزید پروگرام انشاءاللہ پیش کریں گے، لیکن اتنی عظیم ہستی کی سیرت کا احاطہ چند پروگرامز میں نہیں ہو سکتا، لیکن ہم اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں۔ جناب مولانا ڈاکٹر حسن عسکری صاحب قبلہ، جناب مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب قبلہ بہت ہی دلنشیں انداز میں اور بڑے مدلل انداز میں سیرت اور فضائل حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بیان فرما رہے۔ جناب مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب، احادیث میں تو حضرت زہرا کی فضیلت کا اس قدر ذکر ہے کہ مولا کائنات کے علاوہ، حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ پھر کسی اور شخصیت کا نہیں ملتا۔ اب ان میں ایک حدیث مجھے ہمیشہ بڑی یونیک لگی ہے، وہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا روز حشر آنا بتایا گیا ہے کہ کس طرح یہ منادی ہوگی، یہ ندا دی جائے گی کہ سب احترام میں اپنی آنگیں جھکا لیں، انبیاء، اولیاء، اوصیاء، سب کو یہ حکم ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اس فضیلت کی اس سے بڑی حدیث اور اس سے بڑا واقعہ اور کیا بیان کیا جائے گا؟ جی بالکل، سیدہ کائنات کی ہم اس سے پہلے دنیاوی اعتبار سے عظمتیں اور فضیلتوں کا ذکر کر رہے تھے، اور یہ بالکل برملہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم اپنے حصے کی حاضری پیش کر رہے ہیں۔ اس کائنات کی خالق و مالک نے جو فضیلتیں، جو عظمتیں انہیں عطا فرمائی، ان کا احاطہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ بروز حشر کی اگر دنیا سامنے رکھیں نا ہم، تو عظمت نظر آتی ہے کہ سیدہ کائنات نے اتنی خوبصورت زندگی بسر کی۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ کا بال کبھی کسی سورج نے نہیں دیکھا۔ آپ کے حوالے سے آپ دنیا سے جانے کا بھی منظر جب سوچتی ہیں تو آپ فرماتی ہیں کہ میں اس میں بھی پردے کی تلاش، اور عملی طور پر آپ دیکھ لیں کہ پوچھا جانا اور پھر کہا جانا ایک طرف سے کہ فلاں علاقے میں اس طرح لے کے جاتے ہیں کہ اوپر وہ ٹہنیاں لگائی جاتی ہیں جس سے دنیا تابوت بنایا جاتا ہے، تو اچھا تدفین ہو تو رات کو ہو۔ یہ ایک خاص پیچھے مکمل ایک زندگی ہے۔ بالکل سے سیدہ کائنات کی آج کے دور میں ہم سب کو ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر بعض اوقات آپ کو زیادہ کام والے دن عبادات کی طرف شوق اور لگن نظر نہیں آتی عملی زندگی میں، خصوصاً عورتوں کے حوالے سے بات کہوں گا یہاں پر۔ سیدہ کائنات کو بطول کہا گیا، آپ کا لقب ہے بے شک۔ اور ادھر میرے ذہن میں آیت آتی ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، واہ واہ، اس کا نام یاد کرو، اس کو وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کو نام یاد کرو، ذکر کرو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کے اس کے ہو جاؤ۔ یعنی سیدہ کائنات نے عبادت بھی کی تو اس انداز سے کی۔ اب یہ یہاں سے دیکھیے یہ مرحلہ آ گیا، اب یہ حشر ہے تو دنیا میں بھی عظمت دکھائی۔ ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں، مختصراً کہوں کہ آیت مبالہ کا ذکر ہوا، دنیا کے سامنے عظمت ہے۔ آیت تطہیر کا ذکر ہوا، دنیا کے سامنے عظمت ہے۔ آیت سورہ الکوثر کا ذکر ہے، دنیا کے سامنے عظمت ہے۔ تو اختتام تک عظمتیں، فضیلتیں نظر آ رہی ہیں۔ اب یہ حشر ہے، اب اس میں اور زیادہ فضیلت اور عظمت وہ یہ ہے کہ پہلی جگہ پر سارے لوگ موجود نہیں ہیں، یہ دنیا والے جو ظاہراً ایگزسٹ کرتے تھے وہ موجود تھے۔ اب منادی حشر والے، حشر میدان، محشر میں کیا خوب بات کی آپ نے، واہ واہ، نکسوا رؤوسکم، اچھا کر سر جھکا لو، اچھا غضوا ابصارکم، نگاہیں بھی نیچی کر لو، سبحان اللہ، یہاں تک کہ فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہو جائیں۔ واہ واہ، میرے استاد جی فرماتے ہوتے تھے کہ پتر یہ ساروں کی گردنیں نیچے کرنے کا مطلب ساروں کی ہے، واہ واہ، آپ یہاں سے کسی کو نکالنے کی کوشش نہ فرمائیں، یہ سیدہ زہرا پاک کی عظمت کا معاملہ ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب مولانا ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، جو بڑی اچھی بات کی مفتی صاحب نے کہ ابھی تک ہم وہ فضائل بیان کرتے رہے جو اس دنیا میں بیان کیے گئے،
آخرت میں جہاں سب لوگ موجود ہوں گے. بڑا میں نے اس نقطے کو اپریشیٹ کیا کہ جب آپ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے تو وہ دنیا ایک خاص زمانے میں ہے، لیکن آخرت میں تو سارے زمانے موجود ہیں، سارے زمانوں کے لوگ موجود ہیں. اس میں حضرت سیدہ کی یہ فضیلت کہ حکم دیا جاتا ہے کہ تعظیم، یعنی سارا حکم تعظیم کے لیے ہے نا، کہ تعظیم کرو، نظریں جھکا لو. اور پھر آپ کے القابات میں شفیع روز جزا، خاتون جنت، خاتون قیامت، یہ سارے الفاظ ہیں جو آخرت سے ریلیٹ ہو رہے ہیں. اور آخرت ہی جس کو کہتے ہیں نا کہ اس دنیا کا مدعا، دنیا کا مطلب، دنیا کا مقصد تو آخرت ہی ہے نا. لیکن جو بی بی ساری زندگی اللہ کے لیے جیے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر چیز کا قصیدہ پڑھے، طہارت کا قصیدہ، سخاوت کا قصیدہ، شجاعت کا قصیدہ، ہر چیز کا قصیدہ پڑھے، اور وہ اس کے اندر پھر ایسی انفرادیت، اسی پردے کی انفرادیت دیکھے، کوئی معمولی تو نہیں. حضرت عبداللہ بن مکتوم کے زمانے میں بھی جب ان کی روایت میں بھی دیکھیں، نابینا ہیں اور اندر آنا چاہتے ہیں. سید الانبیاء اجازت لیتے ہیں، کہتے ہیں بابا کیا والد بھی اجازت مانگتے ہیں؟ کہا میرے ساتھ صحابی بھی ہیں. عبداللہ بن مکتوم کہا وہ تو نامحرم ہے، ان کو اجازت نہیں. جیسے فرمایا کہ وہ نابینا ہیں. بھی فرماتی ہیں وہ تو نابینا ہے، میں بینا ہوں. تو یعنی ادھر کمال. اور یہ جو جس کی طرح مفتی صاحب نے اشارہ کیا ہے، اس پہ ذرا غور کریں نا، یہ کتنی انفرادیت ہے. پھر قیامت میں کیا انفرادیت ہونی چاہیے. جو بھی 3 جمادی ثانی کو چاند کتنی دیر رہتا ہے؟ تو چاند تو غروب ہو گیا، 3 جمادی ثانی تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے، ختم ہو گیا. آدھی رات کو جنازہ اٹھے، کتنا گھپ اندھیرا ہوتا ہے. اس میں آدھی رات کو تنہا جنازہ ہے اور گھپ اندھیرا ہے، اور اس میں پردے کا بندوبست کرے تو خالق کائنات اس بیوی کے لیے کیسا بندوبست کرے گا. وضو ابصارکم، نگاہیں نیچی کر لو. سیدہ گزر رہی ہیں کائنات کے لیے، جو ضرب المثل ہے کائنات میں، کچھ تصور بھی نہیں ہو سکتا پردے کا ایسا. جب بیٹی کی ایسی تربیت کریں کہ حضرت عبداللہ بن جعفر کے ایک پڑوسی تھے، 10 سال رہے، کہتے ہیں میں جسارت کر رہا ہوں، آپ کے گھر میں کوئی مستور بھی ہے؟ مولا کو جلال آیا، بھی یہ کیا سوال کیا؟ کہا 10 سال سے میں نے آپ کے گھر میں کسی مستور کی آواز نہیں سنی. جو بچی کی ایسی تربیت، تو ماں کی کیا کیفیت ہوگی. تو خالق کائنات نے بھی ان کا وہ جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو زندگی گزاری ہے، جس طرح پردہ کر کے کائنات کو دکھایا ہے، اس طرح پھر خالق کائنات نے بھی اس کو، وہ تو کریم ہے، وہ تو عام انسانوں کے ایسے ایسے بدلے دیتا ہے. مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، جو ایک دانے کو 700 گنا بڑھاتا ہے، وہ پوری زندگی کا پھل کیسے دے گا. تو پھر پوری کائنات کی نگاہیں جھکا دیں، ان کو اس طرح پردہ کرایا جیسے کائنات میں پردہ کیا، ویسا پوری کائنات کو بڑھایا کہ کیسی پردہ دار خاتون آ رہی ہیں، کیسی معظمہ آ رہی ہیں، کیسی معصومہ آ رہی ہیں. تو ان کے احترام میں سارے نگاہیں جھکا لو. سید الانبیاء نے کہا کہ میں باپ ہوں، تو ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ نہیں، آج جس کیفیت میں آ رہی ہیں، آج باپ بھی نہیں دیکھ سکیں گے. سر پہ وہ شہادتوں کی مثالیں لے کے، علی علیہ السلام کا امامہ جو خون آلود، اور حضرت علی اصغر کا کرتا، تو اس کیفیت میں آ رہی ہیں کہ آپ بھی نہیں دیکھ سکے. تو شفیع روز جزا جو پورا گھر لٹا دے، جس کا خاندان پورا دین کے لیے لٹ جائے اور پوری زندگی دین کے مطابق گزارے، وہ ڈیزرو کرتی ہے، اور اس کریم رب کی بارگاہ میں کہ اس کے لیے پوری کائنات کی نگاہیں جھکا دی جائے. واہ جناب مفتی محمد ذاکر صاحب، یہ جو ایک لقب آپ کا شفیع روز جزا ہے، اور خاتون قیامت کا بھی مطلب یہی ہے کہ آپ شفاعت کریں گی، اس کے لیے ہمیں کس قابل ہونا ہے کہ حضرت زہرا کی شفاعت ہو سکے؟ کیونکہ یہ بھی فضیلت ہی کا باب ہے کہ پنجتن پاک کا حصہ، آئے تطہیر کا حصہ. لیکن ہم اس امید سے دیکھتے ہیں کہ حضور روز جو ہے وہ شافع امت ہیں، آپ شفاعت کریں گے، لیکن شفیع روز جزا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بھی، ہم کیا آپ خوشنودی کا بندوبست کریں کہ حضرت زہرا کی شفاعت نصیب ہو آخرت میں. اچھا، اس عنوان کو میں پھر دنیا کی طرف بھی تھوڑا سا لوٹاؤں گا کہ سیدہ کائنات نے کوئی ایسا لمحہ نہیں چھوڑا جس وقت دعاؤں میں اپنے بابا کی امت کو یاد نہ کی.
اللہ تعالیٰ کے حضور سے مغفرت بخشش کا پروانہ لینے کے لیے فکر مند نظر آئیں. جس طرح حضور غار حرا میں بھی ہیں تو امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ولادت کے باب میں سیدہ کائنات کی ہستی بھی ہمیں اسی طرح نظر آتی ہے. بالکل. ہمارے لیے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں جتنی کچھ علمی دنیا میں رہتے ہوئے میرے سامنے چیزیں آتی ہیں اس کی روشنی میں اتنا ضرور کہوں گا کہ سیدہ کائنات کی اولاد کے ساتھ وفا کی. واہ واہ. سیدہ بی بی پاک سلام اللہ علیہا کے دیے ہوئے نظام کے ساتھ وفا کی. واہ واہ. بہت کو بہت. سیدہ بی بی پاک سلام اللہ علیہا کے حوالے سے عقیدتوں محبتوں کے جہاں کو آباد رکھی. مکمل ہم نہیں ہو سکتے لیکن ادب نسبت کا ادب احترام سیدہ کائنات کی شفاعت کا سبب ضرور بنے گا. اور ایسی اعمال نہ ہوں جس سے ان کی دل آزاری ہو. اس معاملے میں بالکل اعلان بات ہے کہ حالیہ تناظر میں بھی کہیں علمی معاملے میں جب سادات کا مسئلہ آئے تو بعض اوقات آج بھی لوگ احتیاط کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، بڑی آرام سے عرضہ سرائی کر جاتے ہیں، حالانکہ وہ نسب رسالت ماں، وہ خون سیدہ زہرا بتول سلام اللہ علیہ. اگر ان کی، آپ کا ایک سوال تھا نا کہ شفاعت کے ہم جی کیسے مستحق کیسے ہار پائیں. بے شک. تو اپنی روزمرہ زندگی میں علمی اور عملی اعتبار سے ہمیں اس قابل بنانا ہے کہ سیدہ کائنات کی نگاہ رہے. باقی وہ جہاں تک مسئلہ ہے کہ کمزور لوگوں کو بھی انہوں نے معاف کرنا ہے، انہوں نے ان کے لیے بھی خیرات بانٹنی ہے. لیکن جہاں تک یہ وہی بات ہے کہ کعبے کے متعلق روایتیں پڑھتے ہیں کہ اس کے سامنے جائیں گے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ایک پہلو یہ بھی ہے تو گناہ لے کے ہی نہ جائیں. بالکل صحیح. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ. اپنے ساتھ زاد راہ لے لو، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. پھر بھی تو آپ کعبے کے سامنے جائیں گے نا. بالکل. تو اس بارگاہ میں حاضری ہونی ہے، براہ ذہن میں ہو، یہ توجہ ہو کہ ہم اپنی طرف سے اپنی بساط کے مطابق کچھ نذرانہ پیش ہو، یہ عمل اور کردار کے حوالے. واہ واہ. یہ جو ابھی جس حدیث کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے روز جب گزریں گے حضرت زہرا اور حکم ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ تمام لوگ حضرت زہرا کی طرف متوجہ ہوں گے، ان کی شخصیت کی طرف، اور شفیع روز جزا ہیں. تو ہمیں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، اس قابل بنانا ہے اپنے آپ کو کہ حضرت زہرا کی شفاعت کے قابل ہو سکیں. جناب مولانا ایک پہلو جو ایک ہمارے لیے بڑا اہم پہلو ہے کہ ہم فضیلت جانیں بھی، بیان بھی کریں اور اپنے آپ کو اس قابل بھی بنائیں کہ ان کی ہستی کے قریب ہوں. لیکن خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ آپ کی سیرت کتابوں میں، ایک سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، اس کی طرف ضرور دھیان کریں. ہمارے فہائے ستہ ہیں، اس میں بہت سے احادیث ہیں جو آپ کی معرفت کے بارے میں ہیں، کتب اربعہ ہیں، اصول کافی وغیرہ، اس میں پھر بہت سی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ ایک کتاب تو پڑھیں نا آپ کی سیرت کے والے سے. اور بڑے بڑے تاریخ میں جید علماء نے، اہل تشیع اہل تسنن دونوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پر. ہمارے پاس 2 منٹ ہیں تو 1.5 منٹ میں آپ نے بات مکمل کرنی ہے. مطالعے کے بغیر تو کچھ نہیں حاصل ہوتا. صرف سنی سنائی سے تو انسان جو ہے نا، وہ لوگوں نے محنت کی ہے، عرق ریزی کی ہے اور پوری انہوں نے سمیٹنے کی کوشش کی ہے ابھی باقی زندگی. اب تو اردو میں بھی آ چکی ہیں، ہر زبان میں آتی ہیں. تو جیسے آپ نے جس طرح اشارہ کیا ہے، فرض بنتا ہے کہ ہم کتب کا مطالعہ کریں تاکہ سیدہ کی کردار کو قریب سے دیکھیں. ان کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو تشنا ہو. بیوی کو جب پڑھیں گے تو ہر خاتون کو، ہر ذات کو وہ ایک پورا کردار ملے گا اور ایسا کامل کردار ملے گا کہ دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی سنور سکتی ہے. بے شک بے شک. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے آپ دونوں شخصیات نے بہت خوبصورت گفتگو کی. جناب مولانا ڈاکٹر حسن عسکری نقوی صاحب قبلہ آپ کا، جناب مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب قبلہ آپ کا بے حد شکر گزار ہوں میں. سچ ٹی وی کی جانب سے جب بھی آپ کو بلاتے ہیں ہم تشریف لاتے ہیں اور بہت مدلل، دل نشیں اور دل کو چھو لینے والی گفتگو آپ فرماتے ہیں. ناظرین، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت پر ہم بہت سے پروگرام ابھی کریں گے. اس کی ضرورت ہے. موجودہ دور جس کو تمام دانشوروں نے کہا ہے کہ یہ کرائسس ہے کریکٹر کا، اور خاص طور پر خواتین جو بہت مشکل میں ہوتی ہیں، انہوں نے گھر کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، بعض اوقات باہر کی ذمہ داریاں بھی اگر شوہر مصروف ہوں تو انہوں نے ادا کرنی ہوتی ہیں. تو خواتین پر دوہری ذمہ داریاں موجود ہیں، باہر کی بھی کچھ نہ کچھ آج کل وہ ادا کرتی ہیں اور گھر کے اندر کی مینجمنٹ اور یہ تو سارا بوجھ ان پر ہوتا ہے.
اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بعض کا کرائسس کی صورت بھی اختیار کر جاتا ہے. وہ اطمینان جو خواتین کو چاہیے گھرداری کے لیے اور پورے خاندان کو، جو معاشرے کی اکائی ہے، پورے خاندان کو سنوارنے کے لیے حضرت زہرا کی سیرت میں سنت بھی موجود ہے، طریقہ بھی موجود ہے، اور اگر اس پر عمل کریں تو اطمینان قلب جو خواتین کو بلکہ مردوں کو بھی جو چاہیے وہ موجود ہے. ہمیں امید ہے ہمارے پروگرامز معاون ہوں گے اس سکون قلب کو حاصل کرنے کے لیے جو آج معاشرے کی ضرورت ہے. اظہر علی عابدی اس ایپیسوڈ سے اجازت چاہتا ہے. فی امان اللہ.